11ویں والے پیر محبوب سبحانی ایک دن جا رہے تھے نا، تو ایک مسلمان اور ایک چوڑا آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ محبوب سبحانی پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا بھائی کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو مسلمان کہنے لگا کہ حضور یہ جو چوڑا ہے نا، چوڑا عیسائی، یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ جو ہے نا یہ افضل ہے، تو میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ افضل نہیں ہے۔ چوڑا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ اب 11ویں والے پیروں نے دونوں کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس چوڑے سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام فضیلت والے ہیں، فضیلت کی دلیل کیا ہے؟ وہ چوڑا کہنے لگا کہ حضور عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس چوڑے کو فرمایا اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے؟ ہاں۔ آپ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا جی وہ مردے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرماتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا۔ 11ویں والے پیروں نے فرمایا کہ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہو جاؤں گا، آپ زندہ کریں مردہ۔ 11ویں والے پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ چل میرے ساتھ قبرستان میں لے چل، اور جو سب سے بوسیدہ اور پرانی قبر ہے نا جی اس کے اوپر لے چل۔ وہ لے گیا۔ اب 11ویں والے پیر اس قبرستان کے اوپر گئے، قبر پر گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو قبر والا ہے نا یہ گویہ تھا، گانے گاتا تھا اور گانے گاتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، مرا ہے۔ اگر اے چوڑے اگر تو کہے کہ جس حالت میں یہ مرا ہے اس کو میں اسی حالت میں زندہ کروں تو میں ایسے ہی زندہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی اگر یہ ہو جائے تو اور کیا بات چاہیے ہمیں۔ 11ویں والے پیر محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی، آپ نے ہاتھ رکھا نا قبر پہ، آپ فرمایا قم بإذن اللہ، قم بإذنی۔ آپ فرمایا اوے مردے اٹھ، ہے اللہ کی بھی حکم ہے اور میرا بھی حکم ہے، کھڑا ہو جا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ڈھول بجاتا بجاتا قبر سے باہر نکل آیا۔ خبر شک ہوئی، اب وہ زندہ ہوا اور جس حالت میں مرا تھا اسی حالت میں زندہ ہوا۔ محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور غوث اعظم فرمانے لگے ہاں بھائی دس۔ اس نے کہا یہ لیاؤ میں نے کلمہ پڑھاؤ۔ چوڑا محبوب سبحانی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے جی تیری سرکار میں آتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں گے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ہے جی کیا دبے جس پر حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیوں نہ قاسم ہوگے تو ابن ابی القاسم، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری تصدق پائے میرے دولہ تیرا۔ محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے گیا مسجد میں، 70,000 کا مجمع ہوتا۔ آپ جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں نا سارا مجمع کھڑا ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ تشریف لے کے گئے تو آپ مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوئے، چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے، جب ممبر سے پہلے صف پر پہنچے نا آخری صف پر، تو آپ کا جو خادم تھا جس نے آپ کے مبارک پاپوش اٹھائے تھے اس کے دل میں خیال گزرا کہ یار 11ویں والے پیر آئے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے، کوئی بندہ کھڑا ہی نہیں ہوا۔ پہلے سارے کھڑے ہو جاتے، آج کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا، یہ عجیب بات ہے۔ اب اس نے دل میں سوچا 11ویں والے پیر آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، جب آپ ممبر کے پاس پہنچے نا یہ پہلی صف میں یہاں پر، تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ نے اس خلیفے اور خادم کی طرف یوں پیچھے دیکھا جب ایسے آپ نے، تو 70,000 کا مجمع سارا کھڑا ہو گیا۔ جب مجمع کھڑا ہو گیا نا تو آپ نے اپنے اس خادم کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، فرمایا او بیلیا ہن خوش ہیں؟ ہن تو خوش ہیں، تو دل کی سوچ رہے سی؟ مخلوق خدا کے دل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جب دل کرتا ہے کھڑا کر دیتے ہیں، دل کرتا ہے بٹھا دیتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے
تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی. صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے چلا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. یہ خام کا بنایا. یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات. سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں، رسول ہوں. تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا کہ تم کہتے ہو لو ہم مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں، مرتبے میں نہیں. کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا. یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے. جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے on the behalf of prophet، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے. اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، یعنی منصب وہ ہے، مقام وہ نہیں ہے.